رسول بخش رئیس صاحب، جب وزیر اعظم خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک صوبے میں ترقی اور خوشحالی اس انداز میں نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے تھی، وسائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر بنتی ہے اور حکومت کے ریٹ وہاں پر اتنے کمزور کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک تاریخی جائزہ لیں کہ جو سماجی بنیاد ہے اور ساخت ہے وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وہ کیا رہی ہے، آج کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چند گھرانے ہیں وہاں پہ، چند سے 10 15 20 کہہ لیں، کہ جو ایک قبیلہ ہے اس کا ایک سردار ہے، اس کے پھر دیگر سردار بھی ہیں، اگر کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان میں ہوتا ہے، اور 47 سے لے کے اس سے پہلے سے وہ لوگ قابض ہیں وہاں کی زمینوں پہ، وہاں کے لوگوں پہ، وہاں کے وسائل پہ، اور وہاں کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ اس طریقے سے ہم غیر جانبدار نہیں بنا سکے جس طرح ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے، خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے یا سندھ میں دیکھا ہے۔ وہ پھر جو سیاسی مصلحتیں تھیں ہماری وفاقی حکومت کی، ان کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہم نے جو ضلعی انتظامیہ ہے وہاں پہ وہ بھی ہم نے سرداروں کے تابع کر دی۔ اور اگر یہ طریقہ آپ وہاں اختیار کریں گے کسی بھی علاقے میں، کسی حد تک پنجاب اور سندھ میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو سیاسی خاندان ہیں وہ ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اقتدار میں رہتے ہیں اور اپنے مخالفین کو دبائے رکھتے ہیں۔ وہاں پہ اس وقت جو اجارہ داری ہے سیاست پر، سماجی سٹیٹس پر، معاشی وسائل پر، نوکریوں پر، اور جو ایک شناخت اور ریکگنیشن ہوتی ہے اس پر، وہ قبائلی سرداروں کی ہے۔ تو وہاں پہ پہلی تو کوششوں نے یہ کی ہے کہ جو سوشل ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے وہ ہونے نہ دی جائے۔ وہ اس کی طریقہ یہ ہے کہ اسکول موجود ہے لیکن اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ ان کے بیگ اٹھا کے پھرتا ہے، بچے اسکول میں نہیں جاتے۔ سب سے زیادہ تعداد اس وقت پاکستان میں گھوسٹ اسکولز کی آج بھی بتایا جائے کہ کتنا ہزار اسکولز ہیں اور کتنا ہزار اسکولز میں سے بلوچستان میں کتنا فنکشنل ہیں، اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری بلوچستان کی حکومت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ صنعتیں لگانے کے لیے ماحول فراہم نہیں کرتے، وہ وفاقی حکومت نے نہیں فراہم کرنا، وہ وہاں کا جو سردار ہے اس نے فراہم کرنا ہے۔ وہ تو اپنا سرمایہ ریئل اسٹیٹ میں اسلام آباد میں اور کراچی میں اور لاہور میں آ کے لگاتا ہے، اور یا باہر اٹھا کے لے جاتا ہے، دبئی میں پیسہ رکھتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کیا صنعتیں لگائی ہیں؟ جب تک آپ صنعت کاری وہاں پہ نہیں کریں گے، نوجوانوں کو کیسے وہاں پہ آپ جاب دیں گے؟ حکومت تو نہیں دے سکتی کہ حکومت کا وہاں پہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی ہے، ایک یونیورسٹی میں درخت کم ہیں اور مالی زیادہ ہیں، اس لیے کہ آپ نے جو سرکاری ادارے تھے ان کو آپ نے پولیٹیکل پیٹرنیج کا ایک وسیلہ بنایا ہے کہ ہم نے آپ کو نوکری دے دی ہے، ٹھیک ہے، اس نوکری کا بوجھ دے کے پھر آپ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا خرچ کریں گے؟ تو اس کا پہلی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سماجی نظام ہے وہ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے، اور اس سے جو متبادل لیڈرشپ ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچ جو کراچی میں، سندھ میں اور پنجاب میں خصوصی طور پہ جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے، سیاسی حقوق ملنے چاہیے، لیکن سندھ کا جو وزیرہ ہے اور بلوچستان کا سردار ہے انہوں نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ بیانیہ ان کے نظام کے خلاف پیدا نہ ہو، ان کا رخ انہوں نے وفاقی حکومت اور پنجاب کے خلاف موڑ دیا ہے کہ آپ کا دشمن پنجاب ہے، آپ کا دشمن وہ ہے، آپ کا دشمن ریاست ہے۔ ہم نے اصل میں ان کا جو بنیادی فطری تضاد بنتا ہے، جو نیو مڈل کلاسز جہاں تک پیدا ہو رہی ہیں، جہاں بھی پیدا ہوں گی، ان کا جو سماجی نظام ہے اس سے بنتی ہیں۔ اس کو ریزالو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو شفاف کریں، انتخابات کے لیے ان کے لیے راہ ہموار کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں مسائل کے انبار ہے اور اس میں بلوچ لیڈرشپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور دوسری سائڈ پر وہ لوگ جو طاقت کا استعمال کر رہے ہیں ان کو جواب طاقت سے ہی دینا ہوگا، اور جن کے اختلافات صرف اختیارات کو لے کر ہیں انہیں بٹھا کر بات چیت کرنے سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ رسول بخش رئیس صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے سیاستدان تمام سیاسی جھگڑے بلا کر ملکی مفاد میں ایک ہو سکیں گے جعفر ایکسپریس آنے کے بعد؟ دیکھیں، اگر ان کے اوپر کہیں سے دباؤ آئے تو سارے مل بیٹھیں گے، لیکن
ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر کہ سیاسی جماعتیں حزب اختلاف میں ہوں یا اتحاد میں ہوں، ان کی کسی مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے، حکومت کو وہ کرنا چاہیے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ امن و امان قائم کیا جائے، ترقی کی جائے، احتساب شفاف ہونا چاہیے، اور کرپشن کا خاتمہ ہے، گورننس ہے، قانون کی علمبرداری ہے۔ فی الوقت تو فوری یہ طور پر ساری حکومت چیزیں اے پی سی بلانے کا حکومت نے سوچ رہی کرنی ہے، تو اے پی سی کا آپشن کارگر آپ کو لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ دیکھیں، اگر وہ بلا لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، اور ایک پیغام جاتا ہے دشمنوں کو، اندرونی اور بیرونی کو، کہ تمام سیاسی طاقتیں اکٹھی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں ایک وزن پڑتا ہے، جو حکومت ایک بیانیہ بناتی ہے وہ بے شک کر لیں، لیکن یہ باتیں بنیادی نہیں ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پروگرام ہے ان کے تمام نکات پر عمل کرنا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم سینکڑوں ارب روپے جس طرح سے بلوچستان میں ڈال رہے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اس کا پتہ تو کریں نا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ایک بلوچستان کا اسپیشل پیکیج بنا تھا اور 100 ارب روپے دیے گئے تھے، کدھر گئے وہ؟ اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ کہیں پہ ہے؟ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یونیورسٹیاں بنی ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، کہ جب 1972 میں یا 72 میں غالباً بلوچستان یونیورسٹی بنی تھی تو ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن آج تو کم از کم 20-25 وہاں پہ سرکاری اور اسی قدر وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سب کچھ وہاں پہ موجود ہے، لیکن اگر وہاں پہ کوالٹی نہیں ہوگی، ایک یونیورسٹی ایسی ہے کہ جس میں کہتا ہوں کہ وہ ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہے بلوچستان میں، بیوٹم جس کا نام ہے، اور وہاں کے جو وہاں دیکھیں کہ ڈسپلن ہے، تو وہاں پہ اگر اداروں میں قیادت فراہم کرتے ہیں ترقی کے لیے، لوگوں کو ان کے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ ایک اقتدار سونپتے ہیں، ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، تو وہ ذمہ داری وہ پوری کریں گے۔ کہ ہمیں نہیں انہیں بتانا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وسائل فراہم کرنا چاہیے، لیکن وسائل کے ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے وہ وسائل کہاں خرچ کیے۔ اصل میں ذمہ داری اس وقت ماضی میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس مسئلے کو آپ نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، یہ اہم مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں، جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا تو معاملات سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے۔